بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے 15ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس آیت کریمہ کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی۔ مسجد حرام کعبہ شریف کے چاروں طرف جو مسجد ہے، جو مکہ شریف میں ہے، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، اور فلسطین میں جو مسجد ہے اس کو مسجد اقصی کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام بیت المقدس اور بیت المقدس بھی ہے۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں وہ کسی پر سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ بیچارے مظلوم نہتے فلسطین کے باشندے کٹ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ان کے بچے بغیر دانہ اور پانی کے زخمی حالت میں تڑپ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اس قدر مشکلات اٹھانے کے باوجود، گھر سے بے گھر ہونے کے باوجود، اپنے سامنے اپنے بچوں کی لاشوں کو تڑپنے کے باوجود، اپنے سامنے اپنوں کی لاشیں تڑپنے کے باوجود، بیوی اپنے شوہر کی تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھ رہی ہے، شوہر اپنی بیوی کی تڑپتی ہوئی لاش کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھ رہے ہیں، کس قدر سال ہا سال سے ان کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بیچارے فلسطین کے مظلوم بیت المقدس کے لیے یعنی مسجد اقصی کے لیے کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب مختصر طور پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس سے پہلے معراج کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اسرا کا ذکر کیا ہے، اسرا کا دوسرا نام معراج بھی ہے۔ خیر بہرحال اس میں تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو اس طرف دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج ظالم اسرائیل نے ہمارے مظلوم بھائیوں کے اوپر، فلسطینیوں کے اوپر جو مظالم کے پہاڑ انہوں نے توڑنا شروع کیے ہیں اور بھوک پیاس کی حالت میں ان کو تڑپا رہے ہیں، اوپر سے حملے کر رہے ہیں، آخر اس سرزمین کو یہ چھوڑنے پر کیوں گوارا نہیں کر رہے فلسطین والے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین جہاں پر آج مسجد اقصی یا بیت المقدس یا بیت المقدس ہے، اللہ نے اپنے خاص کلام پاک میں ارشاد فرمایا، الذی بارکنا حولہ۔ یہ مسجد اقصی کیا ہے؟ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، بے پناہ برکتیں ہیں، کچھ دنیاوی برکتیں ہیں، کچھ دینی برکتیں ہیں۔ دینی برکتیں یہ ہیں کہ وہاں بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے اور وہاں رہائش پذیر ہوئے، وہاں انہوں نے سکونت اختیار کیا، یعنی وہاں رہنے لگے۔ بہت سارے انبیاء کرام کے مزارات جو آج لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں وہاں موجود ہیں۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام
جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء کرام کے والد محترم ہیں، انہوں نے وہاں جا کر اپنے ملک بابل اور عراق سے ہجرت کر کے وہاں جا کر سکونت اختیار کی تھی۔ ان کی ہی اولاد ہیں یہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم ہی کی اولاد ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کے بعد بے شمار انبیاء کرام نے اس سرزمین کو پسند فرمایا ہے۔ تو یہاں دینی برکتیں کیا ہیں کہ یہاں بہت سارے انبیاء کرام کا وجود رہا، ان کی پیدائش ہوئی یہاں پر، ان کی عبادت گاہ رہی یہاں پر، اور سب سے بڑی برکت کی دینی وہ یہ ہے کہ خود ہم سب کے آقا مولا بلکہ ساری کائنات کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہیں سے معراج کا سفر اختیار فرمایا آسمانوں کی طرف۔ آپ پہلے براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، اور پھر وہاں پر نور کی سیڑھیوں کے ذریعے سے یا اللہ نے جیسے چاہا آگے آپ تشریف لے گئے، اور اسی مسجد میں، مسجد اقصیٰ میں جو کہ اس وقت بیت المقدس میں ہے، اسی مسجد میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 اپنے پہلے انبیاء کرام کی آپ نے امامت فرمائی۔ تو سب سے زیادہ شرف اور فضیلت والی بات تو یہی ہے کہ ساری کائنات کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر اتنے سارے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ آپ نے وہاں سجدہ فرمایا، آپ نے نماز ادا فرمائی، اور آپ کے علاوہ بہت سارے انبیاء کرام کا وہاں پر وجود رہا ہے۔ تو یہ دینی برکتیں ہیں، ان کے مزارات ہیں، حالانکہ مزارات لوگوں کی نگاہوں سے اس وقت پوشیدہ ہیں، اس لیے کہ ہزارہا سال گزر چکے ہیں۔ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ وہاں نہریں ہیں، باغات ہیں، پھل فروٹس بے پناہ اور کثیر اور وافر مقدار میں وہاں پائے جاتے ہیں۔ خوشحال علاقہ ہے وہ، زرخیز علاقہ ہے وہ۔ تو یہ، اور اس کے اوپر سے یہ کہ وہاں نہریں بھی جاری ہیں، پانی کی کمی نہیں ہے وہاں پر۔ تو یہ دنیاوی فائدے ہیں، دنیا کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں برکتیں رکھی ہیں۔ تو چونکہ یہاں مسلمانوں کا قبلہ، حالانکہ لوگ اس کو قبلہ اول کہتے ہیں، یہ قبلہ اول نہیں ہے، اس اعتبار سے ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش تھی کہ ایک بار مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو قبلہ قرار دے دیا جائے کسی مصلحت کے تحت۔ تفصیلات بہت زیادہ ہیں، میں اس وقت مختصر سے وقت میں آپ کو تفصیلات نہیں بتا سکتا۔ تو سرکار کی خواہش اور رضا کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنوں کے لیے بیت المقدس کو، یعنی مسجد اقصیٰ کو آپ کا قبلہ قرار دیا تھا، اور حکم فرمایا تھا کہ آپ اس طرف نماز پڑھیں، لیکن آپ پھر آپ کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ مسجد حرام ہی آپ کا قبلہ رہے۔ اس سے پہلے ایک بات میں نے عرض کی کہ آپ کی خواہش تھی، آپ کی خواہش نہیں تھی، اللہ رب العزت نے، اس بات کا ازالہ کر لیجئے گا، اللہ رب العزت نے کچھ مصلحت کے تحت اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بجائے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم فرمایا تھا۔ تو آپ نے کچھ دنوں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، لیکن آپ کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ میرا قبلہ مسجد حرام ہی قرار دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس تمنا کو قبول فرمایا، اور پھر مسجد اقصیٰ کے بجائے مسجد حرام ہی کو آپ کا قبلہ قرار دے دیا گیا۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اس دنیا میں جو خانہ خدا کی تعمیر کی گئی وہ کعبہ شریف ہے، اور اس کے بعد 40 سال کے بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھی گئی۔
चुनांचे चौथे पारे में ज़िक्र है, इन्ना अव्वला बैति वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता। सबसे पहला वो घर जो लोगों के लिए दुनिया में बनाया गया वो है जो मक्का में है। मक्का का दूसरा नाम बक्का भी है। तो सबसे पहले खाने खुदा की जो तामीर की गई इस रुए ज़मीन पर वो खाने काबा है। उसके 40 साल के बाद बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक़सा की बुनियाद रखी गई। तो क़िबले अव्वल जो है या पहली मस्जिद जो है या अल्लाह की इबादत के लिए पहला घर जो है वो है मस्जिद हराम, उसके बाद है बैतुल मुक़द्दस। तो क़िबले अव्वल इसलिए इसको कह देते हैं मस्जिद अक़सा को कि चूँकि कुछ दिनों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार को मस्जिद हराम से जो कि मक्का मुकर्रमा में, उसके बजाय मस्जिद अक़सा की तरफ बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़ने का हुक्म फरमाया था। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी इसमें थी कि आप की का क़िबला जो है मस्जिद हराम कर दिया जाए। चुनांचे आप बार बार अपना चेहरे अनवर को उठा कर रब की तरफ इस बात के इंतज़ार में थे कि कब रब की तरफ से वही आए कि मैं मस्जिद अक़सा से फिर मस्जिद हराम की तरफ अपना रुख यानी अपना चेहरा कर लूँ। चुनांचे नमाज ही की हालत में आपके ऊपर वही आए कि महबूब आप अपना रुख मस्जिद अक़सा से मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। और जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया उसको मस्जिद क़िबलतन कहते हैं, यानी दो क़िबले वाली मस्जिद। बहरहाल मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आज जो हालात वाक़े हैं, जो इस ज़ालिम दुनिया ने हमारे मज़लूम फ़िलिस्तीनी भाइयों को बैठा रखा है, उसके बावजूद ये वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये खाने खुदा है और क़िबला है। बहुत सारे अंबिया किराम का यहाँ वजूद रहा है, उनके मज़ारात आज भी यहाँ मौजूद हैं और अल्लाह का यहाँ मुक़द्दस और पाकीज़ा घर मौजूद है। और इस घर में यानी बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा में नमाज़ पढ़ने का सवाब ये कि अगर वहाँ कोई एक नमाज़ पढ़ता है तो 500 रकात नमाज़ पढ़ने का 500 नमाज़ पढ़ने का उसको सवाब मिलता है। अब यहूदियों का अक़ीदा ये है कि यहाँ वो चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो मानते हैं और दज्जाल उनके अक़ीदे के मुताबिक है कि दज्जाल वहाँ आएगा और वहाँ हैकल सुलेमानी मौजूद है। तफसीलात बहुत ज़्यादा इस वाक़ये में इसके पीछे इसके पस मंज़र में मैं अब इस वक्त मुख्तसर से वक्त मार्ज़ कर दे रहा हूँ कि मैं बता नहीं पाऊँगा। तो उनका ये अक़ीदा है कि यहाँ पर दज्जाल आएगा जिनको वो लोग पूजते हैं और उनकी परस्तिश करते हैं और उनको मानते हैं, और हैकल सुलेमानी की वहाँ यादगार और दीवार भी है। तो उसके लिए उसकी तामीर के लिए इन यहूदियों ने मुनज़्ज़म साजिश करने के बाद मस्जिद अक़सा को ढाकर वो उस हैकल सुलेमानी की तामीर करना चाहते हैं। जबकि आज से 60 साल पहले ये नंगे थे, भूखे थे, इनका कोई ठिकाना नहीं था, कहीं इनको कोई ठिकाना नहीं दे रहा था। आज भी आप गूगल में जाके देखें तो इनकी पुरानी हालत दिखाई दे रही है कि ये इनको पहनने के लिए इनके बदन में कपड़े तक नहीं थे। इन बेचारे फ़िलिस्तीनियों ने इनको जगह दी थी, पनाह दी थी, और आज ये जबरन इनके ऊपर काबिज़ होना चाहते हैं, इनकी जगह पर ये काबिज़ होना चाहते हैं और इन्हीं के ऊपर हथियार और बारूद बरसा रहे हैं। तो उनका मंशा ये है कि हम अपनी इबादत गाह तैयार करेंगे। हालांकि ये सिर्फ फ़िलिस्तीनियों का नहीं है, पूरे आलम इस्लाम का ये मसला है कि एक जा होकर, मुत्तहिद होकर, मुत्तफ़िक़ होकर बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के लिए और उसकी कामयाबी के लिए हम कोई प्लानिंग बनाएं और उसके बाद इस मस्जिद को हम अपने कब्ज़े में रखें, इसकी हिफाजत करें। हालांकि हिफाजत हकीकी अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ही हाफिज़ व नासिर है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस सरज़मीन पर हमें पैदा किया है। हम ज़ाहिरी तौर पर सबब हैं, सबब हकीकी अल्लाह की ज़ात है, वो चाहेगा जब भी होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने ये सारा निज़ाम हमारे और आपके सपुर्द किया है। तो होना ये चाहिए कि पूरी दुनिया के मुसलमान मुनज़्ज़म होकर इस मस्जिद अक़सा की हिफाजत और इसकी बाज़याबी के लिए, इसकी फ़तह के लिए सब मुनज़्ज़म होकर कोशिश करें। लेकिन क्या करें, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाज़ी,
منتشر ہو گئے تو قسطوں میں صفایا ہوگا۔ آج بیچارے مظلوم پٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، بھوک پیاس کی حالت میں ہیں، لیکن کوئی 57 ممالک مسلم ممالک ہونے کے باوجود سارے چپ ہیں۔ اور ہمارے کچھ مسلمان ایسے خوب تالیاں بجا رہے خوش فہمی میں ہیں کہ صاحب ترکی ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، اور جناب سعودی عرب ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، ایران ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ سب بکواس باتیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا، میں کہتا ہوں تنہا صرف سعودی عرب فلسطینیوں کی پیٹھ کے پیچھے اگر آ جائے تو ان بیچاروں کو بہت بڑی ہمت مل جائے اور یہ تنہا ان ظالم حکومتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن سب صرف یہ جملے بازی کر رہے ہیں، باقی اس کے آگے اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے ہاتھ میں ایک طاقت ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک طاقت ہے کہ ہم ان ظالموں کی مصنوعات کا، ان ظالم حکومتوں نے جو کھانے پینے کی چیزیں تیار کی ہیں ان چیزوں کا ہم بائیکاٹ کریں، ان کو بالکل استعمال نہ کریں۔ مثال کے طور پر یہ جتنی مشروبات ہیں، ٹھنڈی بوتلیں ہیں، یہ ساری اس ظالم حکومت کی ہے، بنائی ہوئی ہے، اور ہمارے بچے شوق سے پیتے ہیں، ہم شوق سے پیتے ہیں، اور کمائی ہم ان کی کرواتے ہیں، اور اس کمائی کے ذریعے سے پھر وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہتھیار خریدتے ہیں، اور ان ہتھیاروں کا استعمال ہمارے بھائیوں کے اوپر کرتے ہیں، ہمارے بھائیوں کا خون بہاتے ہیں، اور ہماری عبادت گاہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے یہ لمحہ بلمحہ کوشش میں ہے۔ تو اس لیے یہ 57 ممالک کچھ نہیں کریں گے۔ سب کو اپنی کرسی محبوب ہے، سب کو اپنی کرسی پیاری ہے۔ ہم اور آپ مل کر قدم اٹھائیں، ان فلسطینیوں کے لیے دعا بھی کریں، اور جب کبھی اگر ایسا موقع آ جائے کہ روپے پیسے سے کچھ ان کے مدد کرنے کا موقع آ جائے، اعلان ہو، تو آپ سب سے میری گزارش ہے، انشاءاللہ میں بھی اپنے حیثیت کے مطابق کروں گا، آپ سب سے گزارش ہے کہ ان بھائیوں کے لیے آپ ضرور مدد کرنا، اور ان کی مصنوعات کا، ان کی بنائی ہوئی چیزوں کا آپ اور سب ہم مل کر بائیکاٹ کریں۔ پھر دیکھیں چند دنوں میں ہی یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ان کے لیے آپ خوب دعا کریں۔ رب کی بارگاہ میں دعائیں بہت ہو رہی ہیں، لیکن میرے بھائیوں صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا ہے۔ اگر صرف دعاؤں سے کام چل جاتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید نہیں ہوتے۔ اگر صرف دعاؤں ہی سے کام چل جاتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان احد میں، میدان بدر میں اور دوسرے میدان میں جنگ کرنے کے لیے آپ نہیں جاتے۔ اگر صرف دعاؤں ہی کے ذریعے سے کام چل جاتا تو صحابہ کرام اتنی تعداد میں شہید نہ ہوتے۔ اگر صرف دعاؤں کے ذریعے سے کام چل جاتا تو حضرت بلال کے اوپر، حضرت صہیب کے اوپر اور دوسرے صحابہ کرام کے اوپر یہ کفار مشرکین اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑتے۔ دعا بھی ضروری ہے، دعا کے ساتھ اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ آج تلوار کا زمانہ نہیں رہا، جس چیز کا زمانہ ہے وہ چیز آپ کے پاس آپ کو رکھنی پڑے گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں، مولا کائنات اپنے محبوبین کے صدقے میں اور اپنے خاص پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ان مظلوم فلسطینی بھائیوں کے اوپر رحم و کرم فرمائیں۔ مولا ہم کچھ نہیں کر سکتے، مولا بے بس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، لیکن اے مولا کائنات تو مجبور نہیں ہے پروردگار۔ مولا تو عزیز و غالب ہے، مولا تو قیوم و قادر ہے پروردگار عالم ان فلسطینی بھائیوں کی حفاظت فرما۔ مولا ان کے اوپر خاص نظر کرم فرما۔ مولا تیری عبادت گاہ کے لیے، مولا یہ مسجد اقصی کے لیے لڑ رہے ہیں، مولا اپنی جان مال کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں۔
مولا ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، مولا ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مولا ان کے گھروں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، مولا کریم ان پر خاص فضل و کرم فرما۔ مولا پوری دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے اکٹھا ہو کر ان مظلوم بھائیوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مولا ہمارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے، مولا تو عالم الغیب والشہادہ ہے پروردگار، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، مولا تیری بارگاہ میں صرف التجا ہی کر سکتے ہیں، مولا کائنات، مولا ان مظلوم فلسطین بھائیوں کی مدد فرما، مولا ان کے گھروں کی حفاظت فرما، مولا ان کے بچوں کی حفاظت فرما، وہاں کی اسلامی ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مولا کریم جو شہید ہو چکے ہیں مولا ان کی مغفرت و بخشش فرما، مولا اور جو زخمی حالت میں مولا ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، مولا کریم جن کے گھر برباد ہو چکے ہیں مولا، جن کی جائیدادیں برباد ہو چکی ہیں مولا ان کو بہترین نعم البدل عطا فرما، مولا کریم فلسطینی کے پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، مولا ان کی حفاظت فرما، مولا غیب سے لے ان کے لیے ان کی حفاظت کے لیے بندوبست فرما، مولا جو آج زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں مولا خصوصی ان پر اپنا فضل و کرم فرما، رحمت کی نظر فرما، مولا کائنات فلسطینیوں کی حفاظت فرما، مولا وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا وہاں کی جملہ اسلامی ماں بہنوں کی حفاظت فرما، وہاں کے بچوں کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما، نوجوانوں کو حوصلہ عطا فرما، مولا ان کی غیب سے مدد فرما، مولا کریم ان پر اپنا فضل و کرم فرما، وہاں کے علاوہ جہاں کہیں بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں مولا ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر گولے بارود برسائے جا رہے ہیں مولا ہر جگہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا ان پر اپنا فضل و کرم فرما، مولا خصوصی رحم و کرم فرما، مولا رحمت کی نظر ڈال دے، مولا جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ذات ہے مولا انہی کا واسطہ، مولا ہم تیرے محبوب کو، آخری محبوب کو ہم تیری بارگاہ میں واسطہ پیش کرتے ہیں مولا، ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں مولا، ان کے وسیلے سے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، سرکار کی چہیتی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واسطہ، مولا شہیدان کربلا کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ، مولا ان مقدس ذاتوں کے واسطے سے مولا ان فلسطینی بھائیوں کے پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، مولا اپنی رحمت کی نظر فرما، مولا غیب سے ان کی مدد فرما، غیب سے ان کے گھروں کی حفاظت فرما، مولا غیب سے ظالموں کو نیست و نابود فرما، مولا ظالموں کے ارادوں کو نیست و نابود فرما، مولا ان کے اتحادیوں کے درمیان انتشار پیدا فرما، مولا خاص کرم فرما، مولا خاص فضل فرما، مولا خاص کرم فرما، مولا فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔